Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे पाकिस्तानी टीवी चैनल ने यह खबर चलानी शुरू की कि 2 हैकर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन पे ये इल्ज़ाम है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज़ उन्होंने लीक की और फिर इन नामालूम हैकर्स को नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम मुकाम पे नामालूम हैकर्स को नामालूम इदारों ने मुंतकिल किया और ये कार्रवाई नाज़रीन आज उस वक्त डाली गई जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक मुतालबा किया कि एक GIT बननी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वज़ीर आज़म का दफ्तर और वज़ीर आज़म का घर, उसकी बाकायदा बगिंग हो रही थी और इस हवाले से वो अदालतों का रुख करेंगे कि एक GIT बनाई जाए। और उसके बाद 2 हैकर्स की गिरफ्तारी की खबर सामने आ जाती है। क्या ये मामला इतना ही आसान है? और हैकर्स की मुबैना हैकर्स की जो गिरफ्तारी है, बताया जा रहा है कि एक का ताल्लुक किसी पिंडी के तालीमी इदारे से है, एक का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। लेकिन जितनी सारी ऑडियोज़ नाज़रीन सामने आई हैं, मुबैना ऑडियो लीक्स जो सामने आई हैं, उससे तो ये पता लग रहा है कि ये कार्रवाई काफ़ी लंबे अरसे तक डाली गई और आज जो गिरफ्तारी की कार्रवाई डाली गई है इसमें बहुत सारे सवालात और उठते हैं। सवालात तो इस हवाले से ये भी उठते हैं कि जो ऑडियोज़ लीक हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की, तो कहते हैं सिक्योर लाइन पे बात हो रही थी। तो क्या हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योर लाइन उसको भी सिक्योर नहीं कर सके, उसे भी महफूज नहीं बना सके? उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह से बात कर रहे थे, क्या वो भी सिक्योर नहीं था, वो भी महफूज नहीं बना सके? हैकर्स का इतना इंग्रेस किस तरह से हो गया? चलें ये तो छोड़ें, तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन, उनकी बात तो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं हो रही थी, उनकी तो फ़ोन पे बात हुई थी। तो ये इतना काबिल हैकर्स हैं, उनका ग्रोह है जो कि शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको भी बग कर रहे थे। तो ये कैसे आया? फिर इससे बाद मरीम नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ की जो बातचीत हो रही थी वो तो शायद फ़ोन पे नहीं थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हो रही थी। वो ऑडियो कैसे लीक हुई, वो कैसे बाहर निकाली गई और उसके मकासद हम पिछले व्लॉग्स में बता चुके हैं कि क्रेडिबिलिटी देनी थी आगे वाली ऑडियोज़ को जो इमरान खान के ख़िलाफ़ रिलीज़ होनी थी। चलिए उसको भी छोड़ें। फिर एक ऑडियो जो सामने आई थी मुबैना जो, और इन सब ऑडियोज़ को शहबाज शरीफ ने ऑथेंटिसिटी दी, कहा कि ये बिल्कुल सही है, कंफर्म किया कि जो ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये तमाम लोग बैठे बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन और इस्तीफ़े मंजूर करने, वो तो आपस में बातचीत हो रही थी। तो ये वाली हैकिंग कैसे हुई? चलिए इसको भी छोड़ते हैं। जो इमरान खान की ऑडियोज़ थी वो सहाफ़ियों को किसने व्हाट्सएप की, कौन ये भेज रहा था कि ये खबरें चलाओ? वो तो तमाम सहाफ़ी जो हैं इसके गवाह हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं क्योंकि वो नामालूम हैकर जिन्होंने गिरफ्तार की और नामालूम मुकाम पे जिन्होंने उन्हें मुंतकिल किया, वही नामालूम अफराद थे उनमें से चंद जिन्होंने ये बाकायदा सहाफ़ियों को भेजी और कहा कि ये खबरें ऑडियो लीक्स की चलाएं। लेकिन इस पे आपको पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई सहाफ़ी नहीं बोलेगा और ऑब्वियस रीज़न है सिक्योरिटी के, क्योंकि जो नामालूम है मालूम तो सबको है और उनका एहतसाब नहीं है कि इनका किसी तरह से भी एहतसाब किया जाए। असगर खान केस हो उसमें आप चीज़ें देख लें, सामने रिकॉर्ड पे आई। ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल, उसमें आपके सामने चीज़ें आई। हाल ही में चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में पता लगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये खुद रिकॉर्डिंग्स करती हैं और हज़ारों की तादाद में रिकॉर्डिंग्स करती हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, नाज़रीन मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि हैकिंग सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं कि आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसका माइक भी ऑन हो सकता है, इसका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और ये बाकायदा सीक्रेट फंड से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये सॉफ्टवेयर्स ख़रीदे। तो ये जो नामालूम हैकर्स हैं, क्या ये उसके बाद एक थॉट आया किसी को कि ये खबर रिलीज़ कर दी जाए? क्योंकि एक है शख्स की गिरफ्तारी का तो इसमें पहले से एक बात आ रही थी कि मुद्दा डालना ही डालना है, लेकिन जितना सारा एविडेंस और जितनी ज़्यादा ऑडियो लीक्स आ गई हैं ये 2 हैकर्स के ऊपर डाल के क्या ये मामला ख़त्म हो जाएगा? इमरान खान ने आज जो ट्वीट्स की, नाज़रीन ने तकरीबन 2 बजे के करीब ट्वीट की थी और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या था एग्जैक्टली, जिसके बाद ये नामालूम हैकर्स की कहानी सामने आई। इमरान खान ने ट्वीट किया था कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है क्योंकि इनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी वज़ीर आज़म का घर और वज़ीर आज़म का दफ्तर के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर वज़ीर आज़म मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बग थी। हम इन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू का इरादा रखते हैं ताकि एक GIT के ज़रिए सुराग लगाया जा सके
کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی بگنگ کی ذمہ داری ہے اور کون یہ آڈیوز جاری کر رہا ہے جن میں سے بہت سی ایڈیٹڈ ڈاکٹرڈ ہیں۔ یہ تحقیق نہایت اہم ہے کیونکہ قومی سلامتی سے جڑے حساس موضوعات پر گفتگو وغیرہ کو غیر قانونی طریقے پر ریکارڈ پھر ہیک کیا گیا۔ نتیجتاً پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے معلومات پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو کر رہ گئیں۔ اس سے پہلے ناظرین فواد چودھری بھی یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ اس پہ عدالتی کارروائی ہونی چاہیے اور عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور عمران خان نے جو بات کی اس میں انہوں نے دو باتیں کی کہ ان کا وزیر اعظم کا گھر جو تھا اس کو بھی بگ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بگ کر رہی تھیں وزیر اعظم کے گھر کو۔ اب یہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کا احتساب کیسے ہوگا، اس حوالے سے وہ عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین جو ایس او پیز باقاعدہ طور پہ بنی تھی کہ صرف دہشت گردی کی کارروائیوں میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو اجازت ہے کہ اگر کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو اور اس کے لیے بھی ایویڈنس ہو کہ کوئی شخص دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہے تو وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر یہ بگنگ ہو سکتی ہے، اس کی سرویلنس ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ تو جنہوں نے بھی یہ بگنگ کا کام کیا ہے، مڈ نائٹ جیکال آپریشن پارٹ 2 جنہوں نے کیا ہے، میرے خیال سے ان کے احتساب کا وقت کافی قریب آتا جا رہا ہے اور اسی لیے اس نظام میں کافی زیادہ پریشانی ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی ناظرین ایک ٹویٹ کیا اور اسی حوالے سے کیا، سابق وفاقی وزیر رہی ہیں انسانی حقوق کی۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس تفریح تباہ کی نہیں، نہایت سنجیدگی کی متقاضی ہیں، اور اس حوالے سے یہ تحقیق ضروری ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر اور گھر کی خفیہ ریکارڈنگ جیسا شرمناک کارنامہ ہے کس کا۔ ہیکنگ اپنی جگہ الگ جرم ہے، مگر پہلے یہ تو تعین کیا جائے کہ بگنگ کی کس نے اور یہ صلاحیت ہے کس ایجنسی کے پاس۔ وقت آ گیا ہے کہ یہ واضح طور پر قوم کو بتایا جائے کہ ان ریکارڈنگز کے پیچھے کون سی ایجنسی کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ ان قواعد و ضوابط کا بھی جائزہ لیا جائے جن کے تحت ایجنسیاں کام کرتی ہیں۔ اگر قانون میں سکم ہے تو اسے دور کیا جائے، اور اگر قانون سازی درکار ہے تو فوراً اس ضمن میں اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو یہ تو ناظرین ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی کہہ دیا، اور ڈاکٹر شیریں مزاری کے گھر سے بھی بگنگ ڈیوائس برآمد ہوا تھا، عمران خان کے گھر سے بھی بگنگ ڈیوائس باقاعدہ طور پہ برآمد ہوا تھا، اور آج جب ورکر سے حلف لے رہے تھے عمران خان تو وہاں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو مورد الزام ٹھہرایا کہ کون لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، ورکرز کو ان کے دھمکیاں دے رہا ہے، نامعلوم نمبر سے ان کے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے کا جو کردار ہے ان کا، اس حوالے سے بھی انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی سے سوال کیا کہ کیا تم لوگوں کا یہی کام رہ گیا ہے، اور ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کا کرپٹ ٹولہ ایک نافذ کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو انہوں نے سوالات ناظرین اٹھائے کہ پاکستان کی پچھلی 75 سال کی تاریخ اور خاص طور پہ 1985 کے بعد سے جو پاکستان کی تاریخ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، عدالتی کارروائیوں کا حصہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ پہ موجود ہے، لیکن کچھ عرصے تک یہ کارروائیاں کم ہو گئی تھیں، لیکن 9 اپریل کے کچھ عرصہ پہلے اور 9 اپریل سے لے کے پچھلے 6 ماہ میں آپریشن مڈ نائٹ جیکال، جن کو کہا جاتا ہے کہ اس عمران خان جسے امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، اس کے چند ہینڈلرز، چند سہولت کار، چند سازشی اس آپریشن مڈ نائٹ جیکال پارٹ 2 کا حصہ ہیں، اور عمران خان نے جو ٹویٹس کی، جو ڈاکٹر شیریں مزاری ٹویٹس کر رہی ہیں، وہ انہی کے احتساب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کیس عدالت میں جائے گا کیونکہ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ گورنر سندھ بھی آپ سب کو ناظرین مبارک ہو، کامران ٹسوری، اور ان کو بھی گورنر سندھ لگا دیا گیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان جو ایک نیوکلیئر ریاست ہے اس میں اعلیٰ عہدوں پہ پہنچنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا کسی کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہوں تو وہ وزیر اعظم بننے کا اہل ہوگا؟ کوئی ماڈل ٹاؤن کے لوگوں پہ گولیاں چلانے کا جس کے اوپر الزام ہو وہ وزیر داخلہ بننے کا اہل ہوگا؟ کامران ٹسوری جیسے لوگ جن کے اوپر کافی ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ کن کارروائیوں میں، ایون پولیس کے اوپر فائرنگ میں، پولیس سے بھاگنے میں، اس میں بھی ملوث ہیں، وہ گورنر سندھ بن گئے۔ اور باقی اسی طرح آپ اٹھاتے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جس طرح سے مسلط کیے گئے اور 1-2 ووٹوں کی میجورٹی سے اس حکومت کو قائم رکھا ہوا ہے اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے۔ اب انا اور ضد سے بات آگے چلی گئی ہے اپنی ذاتی بقا کے لیے، کیونکہ اب احتساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی ان چند ہینڈلرز، چند سہولت کار اور چند سازشیوں کو یہی ہے
کہ ہمارا احتساب نہ، اور ہر طرف سے اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کا احتساب ہو. اور ناظرین جو اس وقت میرے پاس اطلاعات ہیں کہ بالکل ٹاپ لیول پہ یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ یہ احتساب ہونا ہے. جس کسی نے غیر قانونی کام کیا ہے، جس کسی نے غیر قانونی احکامات پہ عمل کیا ہے، ان کا احتساب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں اور اپنے آپ کو کتنا مرضی طاقتور سمجھ رہے ہوں. آپریشن مڈ نائٹ جیکال پارٹ 2 کے جو کردار ہیں وہ تمام کے تمام ناظرین آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس وقت جو ڈیمانڈ چل رہی ہے، جو بات چیت چل رہی ہے، بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی ہے، اس میں جہاں دیگر چیزیں طے ہو رہی ہیں، اس میں آپریشن مڈ نائٹ جیکال پارٹ 2 کے جو سازشی ہیں، چند ہینڈلرز ہیں، چند سہولت کار اور ہینڈلرز کا ذکر آج عمران خان نے پھر کیا اپنے ورکر سے اوتھ میں، ان کے احتساب کی بات چل رہی ہے. اور اگر یہ والا مسئلہ حل ہو جائے تو چیزیں کافی آگے چلیں گی. اور اس معاملے پہ تمام اپوزیشن یعنی کہ عمران خان اور تمام حکومتی جماعتیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت، یہ تمام اس پوائنٹ پہ ایگریڈ ہیں کہ اس کام کو روکنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ وہ میسج تھا جو کہ اب اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں سے آنا شروع ہو گیا ہے، ان چند ہینڈلرز، چند سہولت کار، چند سازشیوں کے لیے کہ اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس بیک گراؤنڈ انگیجمنٹس میں ایمرج ہوا ہے کہ ان کا احتساب کیا جائے گا. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.